إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، بچیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تھوڑی دیر تک ہم علم کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ دونوں میں بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لفظ بعینہ دوسرے لفظ کے معنی میں نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو فرق یہ بتایا گیا کہ معرفت نام ہے ذات کے جاننے کا، یعنی المعرفت تتعلق بالذوات، ذات کو بولتے ہیں۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ذات ہے، یہ معرفت ہے میری، میں لاؤڈ اسپیکر کو جانتا ہوں۔ اور علم کہتے ہیں ادراک الاحوال کو، احوال جاننے کا۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ پہاڑ ہے، ہذا جبل، پہاڑ، یہ معرفت ہے۔ ہذا شجر، یہ درخت ہے، یہ معرفت ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ یہ پہاڑ بہت وسیع ہے، یہ پہاڑ بہت مضبوط ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، تو یہ لمبا ہونا، مضبوط ہونا اور وسیع ہونا یہ اس کی حالتیں ہیں۔ تو گویا معرفت کا تعلق ذوات سے ہوتا ہے، مفردات سے ہوتا ہے، اور علم کا تعلق احوال سے ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے ایسا۔ یہ جو قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ کس علم کی فضیلت ہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔ یہ کس علم کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو آئیے ایک حدیث سے اس علم کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کس علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ہے۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الدعا۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الدعا کے اندر لائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے نفع بخش علم مانگو، کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما جو نفع پہنچائے، اور اللہ کی پناہ چاہو تم ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہو جو نفع بخش نہ ہو۔ یہ حدیث متعین کرتی ہے کہ علم سے مراد علم نافع ہے جو آدمی کو نفع پہنچائے۔ ایک نکتہ یہاں جان لینا ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم نافع ہے، علم ہے اس کے پاس،
مگر اس علم سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن خود کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو یہ علم نافع نہیں، اس کے حق میں کم سے کم۔ جی تو علم سے مراد علم نافع۔ چلیے ایک حدیث اور پروف کر لیتے ہیں کہ اس علم سے مراد علم نافع۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائیں۔ راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک نکتہ بتاؤں، ان جو ہوتا ہے ان یہ تجاوز کے لیے آتا ہے، ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں وعن للتجاوز، اور مثال کیا دیتے ہیں، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ اب یہ کمان ہے، یہ کمان ہے لائک دیٹ، اس کے اوپر یہ تیر ہے اور ہم نے اس تیر کو پھینک دیا، تو وہاں ان کا استعمال ہوتا ہے، ان رمیت السہم عن القوس، یعنی یہ تیر یہ قوس سے یعنی کمان سے متجاوز ہو گئی، اب اس تیر کا اس کمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر گیا تب اب اس کے کسی عمل کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کا عمل ختم ہو گیا، جیسے تیر کمان سے دور چلا گیا اب تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے بابا دیتے ہیں بابا بگڑی بنا دیتے، کیسے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی مر گیا تو اس کا عمل اسی طریقے سے اس سے متجاوز ہو گیا، دور چلا گیا جیسے تیر کمان سے دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک نکتہ اور ملحوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی جب میرا بولتا ہے تو جانتے ہو کیسے بولتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ دیکھیں یہاں بھی ہوا لائے گا، ان لائے گا، ان، یعنی میرا نبی جب کوئی بولتا ہے کوئی بات تو اس کی بات اس کی خواہش نفس سے، اس کی خواہش سے اس طرح دور ہوتی ہے جیسے کہ تیر پھینکا ہوا کمان سے دور ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک رب تعالی اس سے کہنے کے لیے نہ کہیں، وما ينطق عن الهوى۔ لہذا یہی مطلب ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے کہ وہ جو بولتا ہے در حقیقت زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو خواہش نفس اس کو چھو کر بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ اب کمان کا تیر سے کوئی تعلق اور تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ وما ينطق عن الهوى وعن للتجاوز، مثال رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں جس کا ثواب سے برابر ملتا رہتا ہے۔ کیا؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مفہوم آپ سمجھتے ہی ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دیا، کوئی بھی کام کیا جس سے عوام فائدہ لے رہی ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوسرے او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہو، یہ دیکھیں علم نافع او علم ينتفع به، اور تیسرے او ولد صالح يدعو له۔ ہمیں پروو یہ کرنا ہے کہ یہاں جس علم کی تعریف اور جس علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں کی گئی ہے اس علم سے مراد علم نافع ہے۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، علم نافع، نافع نفع بخش علم، ابھی واضح نہیں ہوا۔ در حقیقت علم نافع سے مراد علم الموروث ہے، العلم الموروث۔ جی، اور علم الموروث کا مطلب سمجھتے ہیں جو انبیاء نے ہمیں علم دیا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت بحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق أهل سلك الله طريقا من أهل الجنة۔
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا سیریا کی جامع مسجد دمشق میں، اچانک ایک آدمی اور مشہور صحابی ابو دردہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت میں مدینہ سے آ رہا ہوں۔ ارے مدینہ سے آ رہا ہے؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے؟ کائے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہ ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے علماء اتنی حدیثیں دے دیتے، یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کہہ رہا ایک حدیث جاننے کے لیے آیا، ما جیت لحاجت، کسی اور ضرورت سے نہیں آیا میں کہ یہ کوئی ثانوی چیز ہے کہ میں کسی کام سے آیا تھا لاؤ حدیث سن لے، نہیں، خاص اسے حدیث کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، ایسے حدیث کے لیے بلغنی، مجھے بات پہنچی ہے، انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک عالم کا کام یہی ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ دے اور حدیث رسول پڑھ دے، اس کا کام ختم، اپنا فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ہمارا کام بس اتنا ہی ہے، قرآن کی آیت اور اسی طرح حدیث، تشریح جیسے علماء نے سلف نے کی ہے، تفسیر اس کے سامنے رکھ دیں، تشریح اس کے سامنے رکھ دیں، اور کسی کام سے نہیں آیا۔ وہ حدیث سنا رہے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ابو دردہ کہتے کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے کسی راستے پر، تو وہ علم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو آپ لوگ جو علم کے راستے پر آئے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے آئے ہو، یہ راستے سے نہیں آئے ہو، یہ راستہ علم کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے، یہ فضیلت علم۔ جی وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اور تمام چیزیں کائنات کی جو زمین اور آسمان میں ہیں سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت چاندنی رات میں، 14ویں رات میں تمام ستاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ جی اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء یہ دینار اور درہم، روپیہ پیسہ، مال و جائیداد یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے، یہ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کیسا علم؟ قرآن و سنت کا علم، اس لیے کہ نبی پر یہی دو علوم اترے ہیں۔ دلیل ابھی رک جائیے، اس حدیث پر دو ہی علوم اترے ہیں، یہ دو ہی چیزیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لا تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی دو چیزیں آپ پر اتری، یہی دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں، جی انہی دونوں چیزوں کا نام علم ہے، جی اور یہی دونوں چیزیں وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے، اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو ملی ہیں، انبیاء کو یہی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں، جی کتاب اور سنت، اس کا عمل، یہ دونوں چیزیں۔ تو وراثت میں کتاب و سنت ملا انہیں، فمن اچھا عجیب بات یہ ہے، میں تو وراثت کا طالب علم، علم الفرائض کا، تو
کس کو کتنا ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ بتا دیا ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہوتا ہے، فلاں کا اتنا، فلاں ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ. لیکن یہ عجیب وراثت ہے انبیاء کی، اس میں متعین حصہ نہیں ہے، جو جتنا چاہے جتنی محنت کرے اتنا لے لے، اس میں حصہ متعین نہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی وراثت ہے. پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم موروث ہے، العلم الموروث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم. اچھا پتہ یہ چلا کہ علم نافع سے مراد، نفع بخش سے علم سے مراد علم الموروث ہے، جو وراثت میں ہمیں ملا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا.